اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جب آخری شخص ایمان لایا ہے تو اللہ کے علم میں تھا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو آپ دیکھو اللہ نے 950 سال تک اس آخری فرد کا بھی انتظار کیا ہے جس کے ایمان لانے کی امید ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ایمان کی کتنی بڑی ویلیو ہے. یہ جو آج غیر مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں نا, تم ترقی میں پیچھے, لوڈ شیڈنگ, IMF کے قرضے, کرپٹ حکمران, تم تیسری دنیا کے گرے پڑے نیچ لوگ, یہ ہم نیچ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس دن جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لیتا رہے گا اللہ اس کائنات کو تباہ نہیں کرے گا. جس دن وہ آخری شخص دنیا سے گیا جو اللہ اللہ کیا کرتا تھا, اللہ ان سائنسدانوں کی ترقی اور یہ IMF کی معیشت اور ان کے قرضے اور ان کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی ترقی کو خاطر میں نہیں لائے گا, ایک دم اس کائنات کو تباہ کر دے گا. کیونکہ اللہ نے یہ بنائی ہے اپنے لیے. تو جب اللہ کو ماننے والے ہی نہیں بچیں گے تو اللہ بتا دے گا یہ تم اس کائنات کے بادشاہ تم نہیں ہو. بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں کس کی؟ ایمان والوں کی. اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ یورپ اور مغرب جا کے کافروں میں رہ کے ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں وہ اپنا بہت بڑا خسارہ کر رہے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد, غیر مسلموں کی ترقی دیکھ کر متاثر مت ہو. ایک جگہ تھوڑی ہے قرآن میں, جگہ جگہ ہے لا یغررک, یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہمیشہ اسی چیز نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے. فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کے ماننے والے کم کیوں تھے؟ ترقی کس کے پاس تھی؟ فرعون کے. حکومت کس کے پاس تھی؟ پالیسیاں کون بناتا تھا؟ فرعون. لوگ کہتے تھے یار یہ تو اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں, پاور کس کے پاس ہے؟ فرعون کے. تو زیادہ پلڑا کس کی طرف تھا؟ فرعون. قارون کے ماننے والے بولو نا زیادہ. اسی طرح آج بھی یہی ہے دنیا میں ہمیشہ. اور اللہ نے کیا فرمایا ایک اور جگہ پہ سورہ زخرف میں, فرمایا کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ایمان والے سارے ہی کافر نہ ہو جائیں تو ہم کافروں کو اس سے بھی زیادہ نوازتے جتنا ہم نے اب نوازا ہوا ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً سورہ زخرف دیکھیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ جتنے مسلمان ہیں سارے کافر ہو جائیں گے, یعنی بڑی آزمائش میں پڑ جائیں گے, تو پھر ہم کیا کرتے؟ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ, جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کی نہیں مانتے, تو ہم کیا کرتے؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ, ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی. لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ, ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی. وَزُخْرُفًا, کسی کی چاندی کی اور کسی کی سونے کی ہوتی. اور کیا؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا, ان کے گھروں کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے. اتنی دولت دیتے مگر پھر آزمائش مسلمانوں کے لیے, اور پھر تو اور نیک لوگوں کو تانے ملتے, ابے تمہارے پاس ہے کیا, ابے تمہارے تو پلاسٹک کے لوٹے تمہارے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, تمہارے یہاں تو پانی کا انتظام نہیں ہے. اگر یہ اسلام برحق دین ہوتا تو مسلمان اتنا دنیا میں پٹتے کیوں, ساری ترقی تو وہ لے گئے, تم کیا کر رہے ہو. اتنے تانے ملتے کہ یہ جو تھوڑے بہت لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے لوگ اور کرپٹ حکمرانوں کے ستائے ہوئے لوگ یہ اور زیادہ ایمان سے دور ہو جاتے. تو اللہ کرواتے ہیں کہ ابھی اتنا نہیں دیا جتنا ہم دینا چاہتے تھے. وجہ کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے. آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوں, ایک فرما بردار اور ایک نافرمان. باپ کی اربوں خربوں کی جائیداد ہے, اربوں خربوں کی جائیداد ہے باپ کی, لیکن باپ کیا کر رہا ہے کہ ایک بیٹا جو نہیں مانتا اس کو پیسے دیتا ہے جیب خرچی.
اور جو بیٹا مان کے چلتا ہے اس کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا, اس کو صرف گٹکے کے 5 روپے 20 روپے یہ پکڑا دیا, سگریٹ اور رکشے کا کرایہ دے دیا, اس سے زیادہ نہیں. اب کوئی محلے والا آئے بولے یار یہ آپ کی مانتا نہیں ہے, اس کو تو آپ جیب خرچی دے رہے ہو, اور وہ کچھ بھی نہیں مانتا, وہ آپ کی اتنی فرما برداری کرتا ہے, تو باپ جواب میں کہتا ہے بھائی پوری پراپرٹی اس کے نام کر چکا ہوں میں, اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا, تو بس اس کو تھوڑا بہت دے رہا ہوں میں. اس کو اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی کس کی ہے, اس کی ہے, اس کو تو آگ کر چکا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت سے ان کو آگ کر دیا ہے, کچھ نہیں ملے گا. مثل الذین کفروا بربہم, جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں, اعمالہم کرماد, ان کے عمل کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے, راکھ کا پہاڑ. بجری کی ریت تھوڑی سی بھی ہونا وزن ہوگا, اور راکھ کا پورا پہاڑ ہو پھونک مارو اڑ جائے گا. تو دیکھنے میں بہت ہے, وزن میں زیرو. تو غیر مسلم کا عمل یا اس کی اچھائی دیکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہے, اتنے ٹرسٹ چلا رہے ہیں, کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں, ہر بات سے پہلے بھی تھینک یو اور بات کے آخر میں بھی تھینک یو, ایکسکیوز کیے بغیر کوئی بات کرتے نہیں ہیں, پلیز کے بغیر بات کرنے کا رواج ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں بات کے سے پہلے بھی احتیاطاً گالی, اور درمیان میں بھی گالی, اور بات ختم کرنے کے بعد ایک ٹھڈا, اور اس کے بعد احتیاطاً ایک گالی. اگر کوئی بڑا آفیسر بات کر رہا ہو نا, پولیس والا بات کر رہا ہو, یہی ہوتا ہے نا. تو کتنے اچھے اخلاق, تھینک یو, اور ہر بات میں تھوڑا سا باہر بھی سفر ہوا ہے نا, واقعی اخلاق کم از کم بات کرنے کی تمیز ہے, اور ہمارے یہاں پبلک کو بات کرنے کی تمیز نہیں. ایئر لائن میں پتہ چل جاتا ہے, جہازوں میں سفر کرو نا, کسی غیر مسلم ملک کا جہاز ہوگا, عجیب ہی ہے, بٹن دباؤ سارے کام ہو رہے ہیں. اپنے ملک کے جہاز میں بیٹھو, بٹن دباؤ کوئی بندہ ہی نہیں آتا, آئے گا تو بھول جائے گا. میں نے بٹن دبایا, پانی منگوایا, میں نے لیا بھائی پانی, کہہ رہا اچھا, پھر آیا ہی نہیں. کراچی جب میں اترنے لگا, اس نے کہا مجھے یاد ہے آپ نے پانی منگوایا تھا, میں ذرا بھول گیا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, کیا بگاڑ سکتے ہیں بھائی, کیا بگاڑ سکتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, اعمالہم کرماد, راکھ کے ڈھیر, کیونکہ ایک جرم اتنا بڑا انہوں نے کر لیا کہ اس جرم کا وزن ان کی نیکیوں کو کھا جائے گا. جیسے گھر میں بچے ہوں, بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہو, مانتا نہیں ہو, لیکن مانتا ہو کہ ابا بہرحال میرا یہی ہے. دوسرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے, لیکن جب اس سے پوچھو کہ ابا کی ماننی چاہیے کہ ماننی تو نہیں چاہیے, میں تو ویسے ہی مان رہا ہوں, یہ ابا میرا ہے, پہلے تو ڈی این اے سے ثابت تو کرو میرا ابا بھی ہے. تو وہ نافرمان سے ابا پھر بھی محبت کرے گا, اور جو ابا کے ابا ہونے کا انکار کر دے اس کو کہے گا بھائی تو بہت اچھا ہوگا گھر سے باہر, یہاں نہیں ہے تو جا کسی اور سے مانگ جا کے, باپ تو مانو نا مجھے پہلے. تو اللہ کہتے ہیں مجھے تو مانتے ہی نہیں ہے, ان کی اسمبلیوں میں میرا نام نہیں لیا جاتا کہ اللہ کی کیا قانون ہے, اور نہ یہ مانتے ہیں کہ میں بنانے والا ہوں, اور اگر کوئی مانتا ہے کہ بنانے والا تو پھر میری کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں. مسلمان کم از کم گناہ کرتا بھی ہے تو اس کے سامنے روتا بھی تو ہے نا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, یہ تو روتے بھی نہیں ہیں, روتے بھی نہیں, اکڑتے ہیں, بحث کرتے ہیں. اس لیے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. تو 950 سال اللہ انتظار کرتے رہے کہ کسی ایک کافر کے دل میں بھی ذرا سی لچک ہے, اللہ کو پتا تھا یہ آئے گا آئے گا, آ گیا. جب وہ آخری شخص آیا ہے اللہ نے کہا اب کوئی مزید نہیں آئے گا. اب ان کو زندہ رکھنے کا نقصان یہ ہے وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا, یہ ایسی اولادیں پیدا کریں گی جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گی. ایسی اولادیں پیدا کرنے کے لیے ان کو دنیا میں چھوڑنا یہ انسانیت پہ رحم نہیں ہے. ان کی اولادیں بھی ایسے ہی نکلیں گی. تو کیسا اللہ نے ایمان کی قدر کی, اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا. جب مشرکین نے کچھ صحابہ کو لے جا کے قتل کر دیا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے, اور کچھ قبیلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں مانگنے لگے, فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے لگے. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم, اے نبی آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں کیونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملنے والی ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو توبہ کی توفیق اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیں گے. تو اللہ نبی کی بد دعاؤں کو ان کی طرف پھیرنا نہیں چاہتے. ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ, نبی تو سب کے لیے بد دعا کر رہے تھے نا, جب بہت ستایا تھا انہوں نے.
اور فرمایا کچھ ایسے ہیں جو ایمان قبول نہیں کریں گے تو اللہ ان کو خود عذاب دے دے گا، لیکن اس کے چکر میں ان لوگوں کو بھی بددعائیں لگ رہی ہیں جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا ہے. تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.